باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ ہر بیماری سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن اچانک سے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سالوں تک بیمار رہتے ہیں اور ان کو موت نہیں آتی۔ اور یاد رہے کہ جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس بیماری سے نہ صرف مریض تنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا خیال رکھنے والے بھی اس کی بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ رب العزت ہی اس انسان کو بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب بھی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ اپنی بیماری کے لیے شفا ضرور اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ یاد رہے کہ علاج کرنا منع نہیں، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شفا بتائی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو خود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا بتلایا، بلکہ یوں فرمایا، میں نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ محترم بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک سے ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل بہت ہی اچھا عمل ہے جو کہ قرآنی عمل ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماری کا علاج بھی کریں اور اپنے مریض کا علاج بھی کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی کس آیت کا ہے اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مسلمان چونکہ یہ یقین رکھتا ہے شفا تو اللہ ہی دے گا، اس لیے سب سے پہلا جو کام مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے رجوع اللہ، یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو تو وہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کرے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو شفا یاب کر دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کریں، کیونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیوں سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ پھر بھی شفا نہیں ملتی تو معالج کے پاس جائیے۔ اس کے علاوہ احادیث میں اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کی شفا کے لیے بتلائی گئی ہیں، مثلاً شہد کا استعمال کرنا، آب زمزم وغیرہ استعمال کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ معلوم ہوا علاج کروانا بھی ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ رب العزت سے دعا کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے۔ وہ طاقت دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایسی زہر ایجاد کی، اگر زمین پر گرتی تو اسے بھی جلا دیتی تھی، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا، لاؤ مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی دیکھوں وہ زہر کیسا ہے۔ کفار نے جب آپ کو یہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھی، وہ زہر کی شیشی منہ کے لگا دی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بھائیو، اسے کہتے ہیں یقین، اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بھی بے جان ہوگی۔ اللہ رب العزت کے کلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال میں طاقت ہے، اسی لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے عمل کی جانب، جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹر کے پیچھے بھاگنے سے پہلے آپ نے اس بات پر ضرور عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر کے ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے یہ بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ محترم بھائیو، یہ آیت سورت ال-عمران کی آیت نمبر 17 ہے، جس کو آپ اپنی اسکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ ترجمہ، اور اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو صبح کے وقت 33 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دینا ہے، یعنی کہ 33 ٹائم پڑھ کر مریض پر دم کرنا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی اس آیت کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے، اور اسی آیت کو 33 مرتبہ شام کے وقت بھی پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے، آپ کے جسم سے ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ محترم بھائیو، آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے چاہیے اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروایا جائے اور مریض سے تاکید کریں وہ ویسے ہی اس آیت کی تلاوت کر اور اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ رکھے، وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود بھی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس ذات سے ہمیشہ صحت کی دعا مانگی جائے، اور جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے، اللہ رب العزت ہی اس بیماری سے نجات دینے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس آیت کو مکمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ عمل کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ باقی مجھ مسلمان بہن بھائی
اس عمل سے استفادہ پائیں۔